بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذات کے خالی پن کا مداوع یاسمین مجاہد کی کتاب ہے، پارٹ نمبر 41۔ آگے لکھتی ہیں پردہ داری۔ اگلا عنصر جو شفا یابی کے عمل میں تاخیر کا سبب بنتا ہے وہ جذبات کا اخوا۔ گائے وینج وضاحت کرتے ہیں کہ کسی جذبے کی پردہ داری کا مطلب اس سے چھٹکارا پا لینا نہیں ہے۔ یہ فعل تو اس جذبے کو قوی البحثہ بنا دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، جب آپ بندوق کی گولی سے نکلنے والے زخم کو پٹی کی مدد سے ڈھانپ دیتے ہیں تو اس سے وہ زخم مندمل نہیں ہو جاتا، یہ صرف اسے بدترین بناتا ہے۔ جذبے کو دبانے سے اکثر ایک کڑواہٹ اور مہلک آزردگی جنم لے لیتی ہے۔ کسی آتش فشاں کی مانند وہ چیزیں جنہیں ہم دباتے رہتے ہیں کہیں غائب نہیں ہو جاتی، بتدریج یہ پھٹ پڑتی ہیں، اور اگر یہ بتدریج پھٹنے کی نوبت نہ آئے تو یہ سست رفتاری سے اندرون کی جانب بہہ نکلیں گی۔ غیر فعال منفی جذبات جسمانی اور نفسیاتی بیماری کی صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ دبے ہوئے جذبات یا غیر علاج شدہ صدمہ، ذہنی بیماری، گھبراہٹ کے حملے، دائمی درد، انہضام کے مسائل، مائیگرین، السر اور حتیٰ کہ کینسر کی شکل میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ جسمانی تکالیف تک کا علاج جذباتی بیداری قبولیت کی مدد سے کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، درد کو بغیر کسی فیصلے یا مزاحمت کے قبول کرنے سے حقیقتاً ہمیں ہونے والے جسمانی درد میں کمی ہو سکتی ہے۔ ایک تجربہ کنندہ نے بتایا، حیرت انگیز طور پر جب ہم درد کو قبول کرتے ہیں اور اسے ایک طور سے بیداری کی شکل میں لیتے ہیں تو عموماً درد میں کمی ہو جاتی ہے۔ صرف درد کے حوالے سے ہمارے رد عمل میں ہونے والی تبدیلی کو بدولت یہی اصول جذباتی درد پر بھی لاگو ہوتا ہے، اور اس کے باوجود بھی ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے جذبات کو مختلف وجوہات کی بنا پر دباتے رہتے ہیں۔ کلچر۔ بہت سے کلچر ایسے ہیں جہاں جذبات کو دبانے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، خصوصاً منفی جذبات کو۔ خاص طور پر خواتین کے لیے عموماً یہ مہلک گمان پایا جاتا ہے کہ انہیں اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ زہر پی کر بھی ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے رکھیں۔ خواتین کے بارے میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ وہ پورے گھرانے کے لیے قربانی کا بکرا ہوتی ہیں۔ اس کی خواہشات، اس کی ضروریات، اس کے درد اور اس کے محسوسات کو ایک جانب رکھ دیا جاتا ہے۔ گھرانے کی خاطر یا بچوں کے لیے ہمارے مذہب میں مقدس قربانی کی بہت تعریف کی گئی ہے، لیکن ظلم کی نہیں، بدسلوکی یا ناانصافی پر خاموش رہنا ہمارے دین کا حصہ نہیں، اور ایسا بچوں کے خاطر کرنا تو عموماً الٹا نقصان کا سبب بنتا ہے کہ ایسے بچے جو بدسلوکی یا مہلک گھریلو ماحول میں پلتے بڑھتے ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ مختلف تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ ایسے بچے عموماً ذہنی صحت کے معاملات مثلاً ڈپریشن، اضطراب اور حتیٰ کہ خودکشی کے رجحان تک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کسی بدسلوکی پر مبنی تعلق میں بندھے رہنے کی وجہ سے عین ممکن ہے ہمارے بچے یہ پیغام لیں کہ بدسلوکی قابل قبول شے ہے۔ اس صورت میں بدسلوکی کا یہ چکر ہمارے جذبات کے بہت بعد تک چلتا رہتا ہے۔ مسترد کیے جانے کا خوف۔ بعض اوقات ہم اپنے جذبات کو اس لیے دباتے ہیں کہ ہمیں مسترد کیے جانے یا سمجھے جانے کا خوف یا سمجھے نہ جانے کا خوف لاحق ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات اپنے احساسات، اپنی ضرورت اور اپنی چاہ کو چھپانے کے باعث ہم اپنی خوشی کا گلا بھی گھونٹ دیتے ہیں۔ ہم گہرے تعلقات اور تکمیل کا تجربہ کرنے کا موقع کھو بیٹھتے ہیں۔ مسترد کیے جانے کا ہمارا خوف دراصل ہمیں تنہا کر دینے کا باعث بن سکتا ہے۔ معافی کے متعلق غلط فہمی۔ بعض اوقات معافی غلط تصور کی وجہ سے بھی ہم اپنے جذبات کو دباتے ہیں۔ اول تو سب سے پہلے تو یہ غلط قیاس ہے کہ معاف کر دینے کا مطلب دوسرا گال آگے کر دینا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، کچھ لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ معاف کر دینے کا مطلب بدسلوکی کو جاری رکھنے کی اجازت دینے کے مترادف ہے۔ معاف کر دینے کا مطلب ہونے والی ناانصافی کے مقابل غیر فعال ہو کر بیٹھ رہنا نہیں ہے۔ معاف کر دینے کا مطلب ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے اسے چھوڑ دینا اور اس ناانصافی کو روکنا ہے کہ وہ مستقبل میں جاری نہ رہے۔ ہم مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرتے ہوئے ماضی سے دامن چھڑا سکتے ہیں۔ معاف کر دینے کے متعلق موجود ایک اور عام غلط فہمی یہ ہے کہ آپ کو لازماً ظالم سے محبت کرنا سیکھنا پڑے گا۔ یہ غلط ہے۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی ظالم اپنے کیے پر مکمل طور پر
اپنے کیے پر مکمل طور پر پچھتائے تو آپ اس سے محبت کرنا سیکھ لیں۔ مثال کے طور پر جب عمر کی کایا کلپ ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن سے ان کے عزیز ترین دوستوں میں سے ایک بن گئے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر معاملہ ایسا ہی ہو۔ بعض اوقات شفا کا مطلب بدسلوکی کرنے والے سے پیار یا اس کی خیر خواہی کرنا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات شفا کا زیادہ سے زیادہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف یہ کرتے ہیں کہ اللہ پر چھوڑ دیں اور اس ایمان میں اطمینان پائیں کہ اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے، اور یوں آپ اپنے غصے کو جانے دیں یا انتقام کی ضرورت سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ اس معاملے کو آپ کی طرف سے دیکھ لے گا۔ یہ آزادی ہے، یہ شفا ہے۔ حال ہی میں ایک سیمینار کے بعد میری ملاقات ایک خاتون سے ہوئی جو بہت زیادہ اذیت میں مبتلا تھی۔ وہ حقیقتاً کانپ رہی تھی۔ میں اس کی بات سننے کے لیے چند قدم ہٹ کر کھڑی ہوئی اور مجھے پتہ چلا کہ اس کا سارا آتش ایک وجہ سے تھا۔ اسے یقین تھا کہ اسے خود سے بدسلوکی کرنے والے کو معاف کرنے کے لیے لازماً اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اس کے نتیجے میں در حقیقت وہ غیر فعال تکلیف اور غصے کو ایک پہاڑ کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی، اور یہ اس کے لیے تباہ کن تھا۔ وہ اپنی اذیت کے سبب کانپ رہی تھی۔ آپ کو ضرورت نہیں کہ آپ خود سے بدسلوکی کرنے والے کو معاف کریں۔ میں نے ان گنت لوگوں کو خود کو مارتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وہ گناہ گار ہیں، کہ جنہوں نے انہیں نقصان پہنچایا، بعض اوقات انتہائی نوعیت کا نقصان، معاف نہیں کیا تھا۔ مثال کے طور پر اسلام میں قتل کی انتہائی سزا دی جاتی ہے، لیکن مقتول کے اہل خانہ اس کے بدلے میں خون بہا لے جا سکتے ہیں، یا اہل خانہ چاہیں تو قتل اور خون بہا دونوں کی معافی دے دیں۔ درگزر کرنے کی تعریف کی گئی ہے، لیکن اگر اہل خانہ اپنے حق حاصل کر لیں تو وہ گناہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ معاف کر دیں، یا ہو سکتا ہے آپ ایسا نہ کریں، لیکن اگر آپ ظالم کو معاف نہیں کرتے تو اس سے آپ گناہ گار نہیں ہو جاتے، اور ہر دو صورتوں میں معاف کر دینے کا مطلب ظلم جاری رکھنے کی اجازت دینا نہیں۔ معافی کا مطلب ہے ماضی کو جانے دینا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے حال اور مستقبل کو محفوظ کرنا بھی اسی کا حصہ ہے۔